ذبح کا باب ہے. یہ گلا ہے، یہ سینے سے شروع ہے، سر پہ ختم ہے. ٹھیک ہے. مستحب تو یہ ہے کہ یہاں ایک گھنٹی ہوتی ہے کہ ذبح کے وقت وہ اوپر ہو جائے، نیچے نہ جائے. لیکن اگر جائے تو اس سے مذبوحہ حرام نہیں ہے. اس لیے مصنف آپ کو کہتے ہیں کہ گلے کا اسفل بھی مذبح ہے، وسط بھی مذبح ہے، اور اعلیٰ بھی مذبح ہے. جہاں سے آپ نے رگوں کو کاٹ دیا، دم مسفوح نکل گیا، تو جانور حلال ہے. ٹھیک ہے. پٹھان مولوی جو ہے مرغی کی زبان باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ گنٹھی نیچے نہ جائے، اور پھر اس کو ذبح کرتے ہیں. یہ گناہ ہے، تعذیب ہے. الزکات ذبح کرنا شرط ہے، حل الذبیحہ مذبوحہ کے حلال ہونے کا. بغیر ذبح کے مر جائے تو وہ جانور مردار. اس لیے فرمایا الزکات ذبح شرط ہے، حل الذبیحہ واسطے حلال ہونی مذبوحہ کے. اللہ نے فرمایا الا ما زکیتم. اس سے پہلی تفصیل ہے، جو گائے پہاڑ سے گر کر مر جائے تو وہ مردار ہے، جو گائے پتھر سے مر جائے وہ مردار ہے. والنتیحہ جس گائے کو دوسری گائے سینگ مارے اور وہ مر جائے تو وہ حرام ہے. ہاں الا ما زکیتم، اگر مرنے سے پہلے تم نے چھری پھیر دی تو وہ کیا ہے؟ حل. تو دیکھو حلت کے لیے قرآن کریم نے زکیتم کی شرط لگائی کہ تم اس کو ذبح کرو. وَلِأَنَّ بِهَا، دوسرا یہ کہ محرم اور نجس حیوان کے اندر دم مسفوح ہے، اور ذبح کرنے سے وہ ناپاک خون جدا ہوتا ہے اور پاک گوشت جدا ہوتا ہے، اس لیے ذبح کے بعد حلال ہے. وَلِأَنَّ بِهَا ذبح سے يَتَمَيَّزُ الدَّمُ نجس جدا ہوتا ہے دم نجسہ من اللحم طاہر لحم طاہر سے. اب ایک حلال ہونا ہے، ایک طاہر پاک ہونا ہے. ٹھیک ہے. بسا اوقات ایک چیز حلال نہیں مگر پاک ہے. گدے کو آپ ذبح کرے اور اس کی بوٹی کو جیب میں ڈالے اور نماز پڑھے تو یہ حلال تو نہیں ہے لیکن پاک ہے، اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. اب مصنف کہتے ہیں کہ گائے کے ذبح کرنے سے جس طرح حلت ثابت ہو گئی، اسی طرح طہارت بھی ثابت ہو گئی. اگر وہ بوٹی تیری جیب میں ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. وَكَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُّ، اور جیسے ذبح سے حلال ہونا ثابت ہوتا ہے، يَثْبُتُ بِهِ الطَّهَارَاتُ، اس سے طہارت ثابت ہوتی ہے. فی المأکول، خواہ وہ جانور مأکول اللحم ہو جیسے بکری او غیرہ یا مأکول اللحم نہ ہو جیسے گدا، تو گدے کو ذبح کرو، حلال تو نہیں ہوگا لیکن پاک ہوگا. فَإِنَّهَا تُنْبِئُ عَنْهَا، زکات دلالت کرتی ہے کس کے اوپر؟ طہارت کے اوپر. زکا یزکی کا معنی کیا ہے؟ پاک ہونا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا جس نے دل پاک کیا. وذکر اسم ربہ، اور زبان پاک کیا. فصلی، اور پوری جسم کے ساتھ خدا کے سامنے جھکا. ٹھیک ہے. وَمِنْهُ، اس میں سے کہ زکات کا معنی ذبح ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے زکات الارض یبسها، یہاں زکات سے مراد طہارت ہے. طہارت الارض یبسها. ٹھیک ہے. پہلوان نے ایک جگہ پر پیشاب کیا، وہ جگہ ناپاک ہو گئی لیکن دھوپ کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ خشک ہو گئی تو وہ جگہ پاک ہو گئی. زکات الارض یعنی طہارت الارض یبسها. اب مجھ سے ذبح کی دو قسم ہیں، ایک ذبح اختیاری ہے، ایک ذبح اضطراری ہے. ذبح اختیاری جبڑا اور سینے کی ہڈی میں جو گلا ہے
انویں چھری پھیرنے کا نام ہے ذبح اختیاری. اور ذبح اضطراری کا معنی اخراج الدم من ای عضو الحیوان، حیوان کی کسی عضو سے خون نکالو. پیر بگاڑا کی گائے ہے، وہ الٹی منہ کنویں میں گر گئی. اب اگر یہ کھینچا ہے تو کھینچتے کھینچتے اس کی جان نکلتی ہے تو اوپر سے سورین کاٹے. بات سمجھ میں؟ یہ ذبح اضطراری ہے، اخراج دم کا ہوا من سورین. ٹھیک ہے، سورین ہے نا کوناٹی نا. اچھا جی. وہیا ذبح کی دو قسم ہے، ایک اختیاری ہے، کل جرح بین اللبہ واللحیین، یہ جرح ہے درمیان ہڈی سینہ کے، واللحیین اور درمیان دو جبڑوں کے. یہ جو گلا ہے یہاں کرو، وسط میں کرو، آخر میں کرو. وَإِسْتِرَارِيَةٌ اور دوسرا ذبح اضطراری ہے، وَهِيَ الْجَرْحِ یہ زخم ہے، اَيَّ مَوْضِعٍ كَانَ جس جگہ میں ہو بدن سے. ٹھیک ہے. اب مصنف کہتے ہیں کہ ذبح اضطراری اصل نہیں ہے، یہ بدل ہے ذبح اختیاری کا. جب تک آپ کو ذبح اختیاری پر قدرت ہو تو ذبح اضطراری سے جانور حلال نہیں ہوگا. ذبح اضطراری سے تب حلال ہوگا کہ وہاں ذبح اختیاری کی قدرت نہ ہو. اس لیے فرمایا والثانی ذبح اضطراری کل بدل، یہ بدل ہے عن الاول اختیاری سے، لأنه لا يصار الیہ ذبح اضطراری کی طرف ضرورت نہیں ہوگی الا عند العجز عن الاول جب تک انسان ذبح اختیاری سے عاجز نہ ہو. وهذا آیت البدلیت اور یہ علامت بدل ہونے کا. اگر یہ اصل ہوتا تو ذبح اختیاری پر قدرت کے باوجود ذبح اضطراری جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں ہے. وہذا اب کہتے ہیں کہ یہ ذبح اختیاری اصل ہے اور ذبح اضطراری اس کا بدل ہے. یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں ذبح کا مقصد اخراج دم کا ہے، اور اخراج دم کا ہوتا ہے عروق رگوں کے کاٹنے سے، اور رگ یہاں موجود ہے تو جب یہاں کریں گے رگ کٹ جائیں گے تو خون نکل جائے گا. سورین میں سارے رگ تو نہیں ہے. مجمع العروق جو ہے وہ کیا ہے؟ گلا ہے. یہاں ایک رگ حلقوم، ایک دو ہے وجین، ایک ہے مرئی، 4 رگیں ہیں. ان کی کٹنے سے یا سر کے کٹنے سے خون. وہذا اور اختیاری اصل اس لیے ہے لأن الاول ذبح اختیاری اعمل زیادہ مؤثر ہے فی اخراج الدم خون نکالنے میں، والثانی اقصر اور ذبح اضطراری قاصر خون کے اخراج میں. نفقت فی بھی اکتفا کیا جائے گا ذبح اضطراری کے ساتھ عند العجز عن الاول جب انسان عاجز ہو جائے ذبح اختیاری سے. کیوں؟ اذ التکلیف بحسب الوسع انسان مکلف ہے جتنی اس میں طاقت ہے، تو طاقت تک تو ذبح اختیاری ہے، اور طاقت نہ ہو تو پھر اضطراری ہے. ومن شرطه ان يكون ذابح صاحب التوحید اور حلال ہونے کے لیے شرط ہے کہ ذبح کرنے والا اشاعت التوحید و سنہ ہو. اشاعت التوحید و سنہ ہو. ٹھیک ہے. تو پھر بگاڑا کا ذبح جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بدعتی ہے. ٹھیک ہے. اب ذابح کے لیے توحیدی ہونا شرط ہے. توحیدی صرف اس کو نہیں کہتے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک عملاً مان، نہ زبان سے کہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگرچہ اس کی زندگی میں عملاً شرک ہے. جس طرح عیسائی جو ہے وہ اللہ کو وحدہ لا شریک کے قائل ہے، لیکن عملاً عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے برابر سمجھتا ہے. قالت النصارى عیسی ابن اللہ. یہود توحید لسانی میں ہمارے برابر ہے، توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملاً عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. مشرکین لئن سألتم من خلق السماوات لیقولون اللہ، لئن سألتم من خلقهم لیقولون اللہ، لیکن کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ. تو لساناً وہ مدعی ہے، لہذا ان کا ذبح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بریلی ہے
ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ اہلی کتاب میں شامل، اہلی کتاب میں، یعنی ان کا ذبح جو ہے وہ جائز ہے۔ اہلی کتاب کی لڑکی لینی جائز ہے، دینا حرام ہے۔ ان کی لڑکیوں کو خوب استعمال کرو لیکن خود رشتے نہ دو۔ ومن شرطی ہی، اور ذبح کی جواز کی شرائط میں سے ہے کہ ذبح کرنے والا مدعی ہو ملت توحید کا، اما اعتقادا یا دل کی گہرائیوں سے توحیدی ہے، کل مسلم جیسی مسلمان، او دعوان یا مدعی توحید کا لسانن ہو، کل کتابی، وان یکون حلال خارج الحرم، اور یہ شرط ہے کہ ذبح جو ہے احرام میں نہ ہو، کس میں نہ ہو؟ حلال ہو، اور خارج الحرم، حرم کے اندر نہ ہو۔ یہ دو قید شکار کی ذبح کے لیے ہے۔ محرم آدمی شکار کو ذبح نہیں کر سکتا، اور حرم کی اندر ذبح نہیں کر سکتا، اور گریلی جانور جو ہے وہ محرم ذبح کر سکتا ہے اور حرم میں بھی کر سکتا ہے، علامہ نبینہ انشاءاللہ تعالی۔ وذبیحۃ المسلم والکتابی، اور ذبیحہ مسلمان کا اور کتابی کا حلال لما تلونا، لما تلونا الا ما زکیتم، ما زکیتم عام ہے، اور اسی طرح قرآن میں ہے وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا یہود نصارہ کا جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ویحل اذا کان یعقل التسمیہ والزجر، اور حلال ہے جب ذابح بسم اللہ پڑھنا جانتا ہو، ذبح کرنا جو ہے وہ جانتا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيَزْوَتُ، اور جانور کو ذبح کرتے وقت کنٹرول کر سکتا ہو، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ امْرَأَةً، اگرچہ ذبح کرنے والا نابالغ ہو یا مجنون ہو یا عورت ہو۔ اما اذا کان لا یضبط، اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، یا لا یعقل التسمیہ، بسم اللہ نہیں جانتا، فالذبح لا تحل، ذبح جو ہے حلال نہیں ہے، کیونکہ تسمیہ ذبیحہ پر شرط فرض ہے بالنص، وذالک، اور یہ بسم اللہ بالقصد بما ذکرنا، کہ وہ ارادہ کرے، اور ارادہ وہ کر سکتا ہے جس کو علم بالذبح، علم بالتسمیہ۔ والاقلاف، اگر ایک آدمی کا ختنہ نہیں ہوا وہ ذبح کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں نہ ختنہ شدہ آدمی اور مختون آدمی برابر ہے، لماذا کرنا۔ اب مصنف نے کہا تھا کتابی کا ذبح جائز ہے، خواہ کتابی دار اسلام میں رہتا ہو، ذمی ہو، یا امریکہ میں رہتا ہو، حربی ہو۔ وَإِطْلَاقُ الْكِتَابِ، کتابی چونکہ مطلق ہے تو یہ شامل ہے کتابی ذمی پاکستانی کو، اور کتابی حربی امریکی کو، عربی کو، وَالتَّبْلِيغِ، اور تبلیغی کو، یعنی تبلیغی یہاں ہو یا امریکہ میں ہو، ان کا ذبح جائز۔ تغلیب یہ عرب میں ایک قوم ہے کہ اصل میں عجمی ہو لیکن باپ دادے وہاں ہو تو پھر وہاں اس کی پیدائش ہوئی، اس کو تغلیبی کہتے ہیں۔ لأن شرط قیام الملت، کیونکہ شرط وجود توحید کا ہے، علامہ مرہ۔ ولا تؤکل ذبیحۃ المجوسی، بت پرست کے ہاتھ کا مذبوحہ حرام ہے، لقول علیہ الصلوۃ والسلام سینو بہم، برتو کرو بت پرستوں کے ساتھ، صنعت اہل کتاب، جیسے برتو اہل کتاب کے ساتھ کرتے ہو، غیر ناکحی نسائہم ولا آکلی ذبائہم، اتنی بات کرو کہ نکاح نہ کرو مجوس کی عورتوں سے اور نہ کہو ان کی مذبوحہ کو۔ دوسرا یہ کہ مجوسی لا یدعی توحید، توحید کا مدعی نہیں ہے، فانعدمت الملت، تو توحید منعدم ہے، اعتقاداً وعدماً، اس میں نہ اعتقاد کے درجے میں توحید ہے اور نہ دعوت کے درجے میں۔ والمرتاد، اور جو آدمی اسلام چھوڑ کر کافر ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے، لأنہ لا ملت لہ، مرتد کی کوئی دین نہیں ہے،
کیونکہ جو آدمی اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ اقتلوا، اس کو قتل کرو. فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ، مرتد کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، علامہ اس کفر پر انتقل الیہ، جس کی طرف منتقل ہوا ہے، بخلاف کتابی کے. اگر یہودی عیسائی بن جائے یا عیسائی یہودی بن جائے تو وہ زندہ چھوڑا جائے گا. اذا تحول الى غیر دینہ لانه یقر علیہ، یہودی کو عیسائیت پر برقرار چھوڑا جائے گا. فیعتبر ما، معتبر ہوگا وہ دین جس کے اوپر وہ ہے عند ذبح، لا ما وہ نہیں ہے قبلہ. تو اگر بت پرست عیسائی ہو جائے تو اب اس کا ذبح جائز ہے، اور اگر عیسائی بت پرست ہو جائے تو جائز ہے. والمحرم، اور جائز نہیں ہے مذبوحہ محرم کا جو احرام کی حالت میں ہو. لیکن کب جائز نہیں ہے؟ یعنی من الصید، کہ وہ شکار ذبح کرے. وَكَذَا لَا يُكَلُ مَا ذُبِحَ فِي الْحَرَامِ، اسی طرح نہیں کھایا جائے گا وہ شکار جو حرم میں ذبح ہو. یہاں بھی قید ہے من الصید. یہاں محرم مطلق ہے تو اطلاق محرم میں شامل ہے الحل والحرم، یعنی محرم کے ہاتھ کا شکار ذبح ہو جائے وہ حلال نہیں ہے، خواہ وہ حرم میں ذبح کرے یا زمین حل میں. اور ذبح فی الحرم برابر ہے اس میں حلال و حرام، یعنی شکار کا ذبح حرم میں ناجائز ہے، محرم کے لیے بھی ناجائز ہے، حلال کے لیے بھی ناجائز ہے. اور وجہ یہ کہ زکوٰۃ ذبح پہلی مشروع ہے. وہذا، اور ذبح جب محرم کرتا ہے شکار کا یا حلال کرتا ہے حرم میں، وہ محرمون فلم تکن، یہ ذبح زکوٰۃ نہیں ہے. بخلاف میں اذا ذبح المحرم غیر الصید، اگر محرم حالت احرام میں گریلی جانور ذبح کرے وہ جائز ہے. اور ذبح فی الحرم فی غیر صید، یا حرم کے اندر ذبح کرے لیکن شکار کے علاوہ، نصحب صحیح ہے کیونکہ یہ فعل مشروع ہے. اذ الحرم و حرم لا یؤمن الشاة، وہ شاة کو امان نہیں دیتا. وکذا لا یحرم ذبح علی المحرم، اور اسی طرح شاة کا ذبح محرم پر حرام نہیں. وَإِن تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَةَ عَمَدًا فَالذَّبِيحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ. دیکھو بھائی، قصائی اگر ناسین بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے اور ذبح کرتا ہے تو وہ جائز ہے ہمارے لیے. کیا ہے؟ اور اگر عمدن بسم اللہ چھوڑ دے تو اس میں کیا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر ناسین بسم اللہ ترک کیا جائے یا عمدن ترک کیا جائے، دونوں صورتوں میں مذبوح حرام ہے. دونوں صورتوں میں. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ ترک و ناسین یا ترک و عمدن دونوں صورتوں میں مذبوح حلال ہے. امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ اگر ترک تسمیہ کا نسیان ہو پھر حلال ہے، اور اگر ترک تسمیہ کا عامدن ہو تو وہ کیا ہے؟ حرام. تو امام مالک نے دونوں صورتوں میں فتویٰ دیا حرام ہونے کا، امام شافعی نے دونوں صورتوں میں فتویٰ دیا حلال ہونے کا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا ترک تسمیہ کا نسیان ہے تو کیا ہے؟ حلال ہے، اور اگر ترک تسمیہ کا عامدن ہے تو وہ حرام ہے. سنو، وَإِن تَرَكَ الذَّبِيحَ، اگر ذبح کرنے والا ترک کری بسم اللہ کو عمدن، فالذبیحۃ میتۃ لا تؤکل، وہ مردار ہے، کھانے کا قابل نہیں ہے. وَإِن تَرَكَهَا نَسِيًا، اگر بسم اللہ چھوڑے نسیان، نؤکل. یہ کس کا مذہب ہے؟ وقال الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکل فی الوجہین، متروک تسمیہ ناسیان ہو یا عمدن ہو دونوں صورتوں میں کھایا جائے گا. وقال مالک لا توکل فی الوجہین، دونوں صورتوں میں وہ حرام ہے، عقل کا قابل نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ اختلاف مسلمان اور کتابی دونوں میں. مسلمان یعنی دونوں اگر بسم اللہ نسیان چھوڑ دے تو امام صاحب کے نزدیک حلال ہے، عامدن چھوڑے حرام ہے. امام شافعی کے نزدیک دونوں صورتوں میں حلال ہے، امام مالک کے نزدیک حرام ہے.
اور مسلمانوں کی کتابی ترک کی تسمیہ میں برابر ہے. وعلی ھذا الخلاف اذا ترکت تسمیۃ عند ارسال البزی والکلب او عند الرمی. جب آپ جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں تو کبھی آپ باز کی ذریعہ کرتے ہیں، باز چھوڑتے ہیں اور شکار پکڑتے ہیں، کبھی تیر کی ذریعہ، کبھی کتے کی ذریعہ. ٹھیک ہے، ان تینوں صورتوں میں آلہ پر بسم اللہ پڑھنا فرض ہے. بسم اللہ اللہ اکبر باز چھوڑو، بسم اللہ اللہ اکبر تیر چھوڑ دو، بسم اللہ اللہ اکبر کتا چھوڑ دو. مذبوحہ پر بسم اللہ نہیں ہے، آلہ کے اوپر ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ان آلات ثلاثہ کو چھوڑتے وقت اگر بسم اللہ نسیان سر کرے تو حلال ہے، عمدن سر کرے. امام شافعی کہتے ہیں دونوں صورتوں میں حلال ہے. امام مالک کہتے ہیں یہ معنی ہے. اسی پر خلاف ہے. ترک تسمیہ کا عند ارسال الباس او عند ارسال الکال او عند الرمی. ٹھیک ہے. اب صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ امام شافعی نے جو قول کیا ہے کہ متروک تسمیہ عامدن بھی حلال ہے، فرمایا یہ خرق اجماع ہے. یہ کیا ہے؟ وہذا القول، یہ قول امام شافعی سے مخالف ہے اجماع کا. وَإِنَّهُ لَا خِلَافَ، خلاف نہیں ہے فی من ان علماء میں کان قبل جو امام شافعی سے پہلے تھے فی حرمت متروک تسمیۃ عامدن. سب کا اتفاق ہے کہ متروک تسمیہ عامدن حرام ہے. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ، متقدمین میں اختلاف متروک تسمیہ ناسیان میں ہے، عامدن میں تو کسی نے اختلاف کیا نہیں ہے. پس مذہب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ یہ حرام ہے، اور مذہب علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ یہ حلال ہے. بخلاف متروک تسمیہ عامدن کے اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اس لیے امام یوسف نے فرمایا کہ متروک تسمیہ عامدن میں رائے زنی حرام ہے. رائے کیونکہ وہاں اجماع موجود ہے. ولہذا قال ابو یوسف رحمہ اللہ والمشائخ رحمہ اللہ ان متروک تسمیۃ عامدن، جو متروک تسمیہ عامدن ہو لا یسع فیہ الاجتہاد، اس میں رائے زنی کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور امام یوسف نے کہا کہ اگر ایک جانور متروک تسمیہ عامدن ہے اور ذبح ہو جائے اور قاضی کہ اس کو بیچ تو فروخت کرو تو قاضی کی قضا نہیں چلے گی، وہ غلط ہے کیونکہ یہ جانور حرام ہے. اس لیے فرمایا ولو قضى القاضی، اگر قاضی قضا کرے بھی جواز بیعہ کہ اس مذبوح کی بیع جائز ہے، نو لا ينفذ، قضا نافذ نہیں ہے لکونی مخالفا للاجماع. بات سمجھ میں آ گئی. آخر امام شافعی بھی بہت بڑے عالم ہیں. اس نے کیوں کہا کہ متروک تسمیہ ناسیاً اور عامدن دونوں حلال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حدیث مبارک میں ہے المسلم یذبح علی اسم اللہ سما او لم یسمی. یار مسلمان کا نام مسلمان ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ جب ذبح کرے گا خدا کی نیت سے کرے گا، زبان سے اللہ کا نام لے یا نہ لے. دیکھ لہو امام شافعی کے لیے دلیل قول علیہ الصلوۃ والسلام المسلم یذبح علی اسم اللہ تعالی، مسلمان جب ذبح کرتا ہے اللہ کے نام سے کرتا ہے، سما او لم یسمی، خواہ زبان سے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ شرط ہی نہیں. بسم اللہ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ ذبح کے لیے حلال ہونے کے لیے بسم اللہ شرط ہوتی تو یہ وضو کی طرح ہے. وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو وضو جو شرط ہے وہ بعذر نسیان معاف ہے. اگر انسان وضو کو بھول جائے اور نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی نہیں ہوتی. تو اگر یہ وضو کی طرح بسم اللہ بھی شرط ہوتی تو بعذر نسیان ساقط نہ ہوتی، اور یہ تو ساقط ہے. معلوم ہوا کہ یہ شرط ہی نہیں. وَلِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَوْ كَانَتْ شَرْطًا، اگر بسم اللہ پڑھنی فرض ہوتی للحل حلال ہونے کے لیے لما سقطت بعذر نسیان، عذر نسیان سے یہ ساقط نہ ہوتا. کالطہارۃ فی باب الصلاۃ، جس طرح وضو شرط ہے نماز کے لیے، تو اگر انسان نماز بھول جائے، وضو بھول جائے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بعذر نسیان وضو ساقط نہیں ہے. ولو کان، یہ تیسری دلیل ہے.
چلو میں نے پڑھ لیا، مان لیا کہ بسم اللہ فرض ہے، لیکن نہ پڑھنے سے جانور حرام اس لیے نہیں ہے کہ وہ توحیدی ہے، توحید قائم مقام بسم اللہ کا ہے، اور بسم اللہ سے تو حلال ہو جاتا ہے جانور، تو وہ دل میں جو توحید ہے اسی بھی وَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا، اگر مان لوں کہ بسم اللہ فرض ہے، فَالْمِلَّةُ توحید قیمت مقامها، اس کا قائم مقام ہے کما فی الناسی، جیسے ناسین بسم اللہ چھوڑ دے تو حلال اس لیے ہے کہ وہاں ذابی کی توحید اس کی بسم اللہ کا قائم مقام ہے۔ وَلَنَا الْكِتاب، ہم نے کہا تھا کہ متروک التسمیہ عامداً حلال ہے یا حرام ہے؟ ہماری لیے پہلی دلیل قرآن ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، صاف الفاظ ہے، مت کھاؤ وہ جانور جس پر خدا کا نام نہ لیا جائے، نہیٌ اس آیت میں نہیں ہے، وَهُوَ لِلتحریم، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل والاجماع، ہماری لیے اجماع دلیل ہے کہ متروک التسمیہ عامداً حرام ہے، وَهُوَ ما بینا، کہ امام شافعی سے پہلے متقدمین علماء کا اتفاق تھا کہ متروک التسمیہ عامداً کیا ہے؟ حرام ہے۔ دو دلائل، والسنہ، اور ہماری لیے حدیث بھی دلیل ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہونے کے بعد اس کو شکار کا شوق، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک ہرن کی پیچھے اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہوں، لیکن وہاں ایک آوارہ کتا بھی میرے کتی کی مدد کرتا ہے، دونوں مل کر ہرن کو پکڑ کر مار دیتے ہیں، تو میں کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ حضور نے فرمایا نہ کھاؤ، انما سمیت علی قلبک ولم تسمی علی قلب غیرک، تم نے اپنے کتے پر چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، وہ آوارہ کتے پر نہیں پڑھی تھی، تو ترک کی تسمیہ کو علت بنایا حرمت کے لیے، معلوم ہوا کہ بسم اللہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ والسنہ، وهو حدیث عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فإنه علیہ الصلوۃ والسلام قال فی آخرہ، حضور نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ یہ مت کہو، فإنک انما سمیت علی قلبک، تو نے بسم اللہ پڑھی تھی اپنا کتا چھوڑتے وقت، ولم تسمی علی قلب غیرک، اور تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی غیر کے کتے پر۔ سبیدہ کہتے ہیں علل الحرمہ، حضور نے اس جانور کی حرمت معلول بنا دی، کس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے۔ امام مالک کا کیا مذہب تھا کہ متروک التسمیہ نسیان ہو یا عامدن ہو، دونوں کیا ہے؟ حرام ہے، دونوں حرام۔ وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں عمدن کی قید تو نہیں، جو متروک التسمیہ ہو وہ مت کہو، خواہ متروک التسمیہ عامدن ہو یا نسین ہو۔ تو جب قرآن مطلق ہے تو یہ شامل ہے متروک التسمیہ عامدن کو بھی، اور شامل ہے متروک التسمیہ نسین کو بھی، ٹھیک ہے۔ ومالک، امام مالک رحم اللہ یحتج بظاہر ما ذکرنا، وہ حجت پیش کرتے ہیں ظاہر اس آیت کے ساتھ جو ہم نے ذکر کیا، اذ لا فصل فیہ، کیونکہ اس میں قید عمدن کی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ متروک التسمیہ ناسین اگر حرام ہو جائے تو اس میں حرج ہے، اس میں کیونکہ انسان کثیر النسیان ہے، کثیر النسیان، تو اگر متروک التسمیہ نسین بھی حرام ہو جائے تو بہت سے لوگوں کے مال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نقول، ہم کہتے ہیں فی اعتبار ذالک، اگر آپ قرآن کو اطلاق پر چھوڑے تو اس میں حرج ہے، ما اتنا لا یخفا لأن الانسان، کیونکہ پیر بگاڑا کثیر النسیان، کثیر النسیان ہے تو اس میں حرج ہوگا، اول حرج مدفوعنا، ٹھیک ہے۔ باقی اس نے جو قرآن پیش کیا تھا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ تو مطلق ہے، ہم کہتے ہیں یہاں آمد کی قید ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی صحابہ کرام کا اختلاف گزر گیا کہ متروک التسمیہ حلال ہے یا حرام ہے، ایک نے کہا کہ حلال ہے اور دوسرے نے کہا حرام ہے،
لیکن جس نے حرمت کا قول کیا اس نے اس آیت کو استدلال میں پیش نہیں کیا. معلوم ہوا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں متروک التسمیہ مطلقاً مراد نہیں ہے بلکہ متروک التسمیہ عامداً مراد ہے. اگر مطلق مراد ہوتا تو یہ صحابہ اس آیت سے استدلال کرتے اور دوسرے صحابہ خاموش ہوتے ہوئے اختلاف ختم ہو جاتا. معلوم ہوا کہ یہ آیت مطلق نہیں ہے بلکہ والسمع او آیت کریم غیر مجرا علی ظاہرہ، وہ جاری اپنے ظاہر پر نہیں ہے. دلیل یہ ہے اذ لو ارید بھی، اگر یہاں اطلاق مقصود ہوتا لجرت المحاجہ، تو جو صحابہ حرمت کے قائل ہوتے وہ اسی آیت سے حجت پیش کرتے. وظہر الانقیاد، اور دوسرا گروہ مان جاتا. وارتفع الخلاف فی الصدر الاول، اور متروک التسمیہ ناسیہ میں جو اختلاف تھا وہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے، بس بات ختم. امام شافعی نے فرمایا تھا کہ متروک التسمیہ عامداً جو ہے وہ حلال ہے. کیوں؟ اگر بسم اللہ نہیں بھی پڑھی تو توحید اس کا قائل. دوسرے کہ بسم اللہ فرض نہیں ہے، اگر یہ فرض ہوتی تو وضو کی طرح نسیان سے ساقط ہے اور ساقط ہے. تیسرا یہ ہے کہ بسم اللہ اگر فرض بھی مانا جائے تو ملتی توحید اس کا قائم مقام ہے، جس طرح ناسی کے حق میں. تو اس کا جواب دیتا ہے کہ ناسی کے حق میں ملتی توحید قائم مقام اس لیے کہ وہ معذور ہے، اور عامد معذور ہے یا بے اختیار. ہاں یہ معنی ہے. والاقامت، ہم نے جو توحید ناسی کی قائم کی فی حق ناسی بسم اللہ کی جگہ، اور حال یہ ہے کہ وہ معذور ہے. یہ اقامت دلالت نہ کند علیہ اقامت پر فی حق العامد ولا عذر، حالانکہ اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ المسلم یذبح علی اسم اللہ سما او لم، تو او لم یسمی نسیانا مراد. کیا مراد ہے؟ یہ معنی ہے وما رواہ، وہ جو امام شافعی نے نقل کیا وہ محمول ہے علی حالت النسیان. ٹھیک ہے. اب مولی صاحب پہلے گزر چکا ہے کہ ذبح کی دو قسم ہے، ایک اختیاری ایک. ذبح اختیاری میں بسم اللہ آلہ پر نہیں ہے، کس کے اوپر ہے؟ مذبوح کے اوپر. میں نے یہ چھری اٹھا لی اور اس دمبے کو لٹایا اور میں نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ چھری پھینکی ایک اور چھری سے ذبح کیا، تو یہ حلال ہے. کیونکہ یہاں اگرچہ جس چھری پر میں نے بسم اللہ پڑھی تھی وہ میں نے پھینک دی، لیکن اس پر فرض بھی نہیں تھا. فرض کس پر تھا؟ اور جانور پر میں پڑھ چکا، جانور وہی ہے. اور اگر میں بسم اللہ پڑھ کر وہ دمبا چھوڑوں دوسرا دمبا ذبح کروں، چھری وہی ہے، تو وہ مردار ہے. کیونکہ یہ ذبح اختیاری ہے، اور ذبح اختیاری میں چھری پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ اور اس مضبوط پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اور ذبح اضطراری میں آلہ پر ہے. کس کے اوپر؟ آلہ کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ ہرن بیٹھی ہوئی ہے، میں نے یہاں سیکھی ہوئی بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ، اور وہ ہوا کی وجہ سے تیر ادھر ادھر ہو کر پیر بگاڑا کو لگا. یہ دوسرا ہرن ہے. تو مولوی صاحب یہ حلال ہے. کیوں؟ وجہ یہ کہ اس پر اگرچہ بسم اللہ نہیں پڑھی گئی لیکن اس پر شرط بھی نہیں ہے. شرط کس کے اوپر ہے؟ آلہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں تیر رکھ کر بسم اللہ پڑھوں اور پھر وہ تیر اٹھا کر دوسرا تیر رکھوں اور بسم اللہ پڑھے بغیر چھوڑ دوں اور جانور کو مار دے، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اس تیر پر بسم اللہ نہیں پڑھی. حاصل یہ ہے کہ ذبح اختیاری میں پیر بگاڑا پر بسم اللہ فرض ہے، اور ذبح اضطراری کے اندر جو ہے کس کے اوپر ہے؟ آلہ کے اوپر پڑھو، آلہ پر بسم اللہ. ٹھیک ہے. دیکھ ثم تسمیت بسم اللہ فی زکات الاختیار، ذبح اختیاری میں تشترط شرط ہے عند الذبح یعنی علی المذبوح، وفی الصید اور شکار میں جو ذبح اضطراری ہے
تشترط عند الارسال، شرط ہے جس وقت آپ باز چھوڑتے ہیں، والرمی تیر چھوڑتے ہیں، یعنی علی الآلہ. کیوں؟ لأن المقدور، کیونکہ تحت القدرت لہو انسان کا ذبح اختیاری میں ذبح ہے تو ذبح پر پڑے، اور ثانی میں مقدور کون ہے؟ الرمی والارسال دون الاصابت، شکاری جانور تک پہنچنا اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو فتشترط تو بسم اللہ شرط ہے عند فعل، اس عمل کے وقت یقدر علیہ جس پر وہ ٹھیک ہے. حتی اذا ازدع شاتن، میں نے ایک دمبا لٹھایا، وسم اور بسم اللہ پڑھی، فذبح غیرہا بتلک التسمیہ، پھر میں نے وہ دمبا چھوڑ کر دوسرا ذبح کیا اسی بسم اللہ سے، جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز. ولو رما الی صید، اور میں نے ہرن کی طرف تیر پھینکا، وسم بسم اللہ پڑھی، واصاب غیرہ، وہ پھر بگاڑا کو لگا، نحلا، ٹھیک ہے. وَكَذَا فِي الْإِرْسَالِ، اور یہی حکم ارسال میں نے کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی اس ہرن کی پیچھے، اس نے اس کی بجائے اس کو قتل کر دیا تو حلال ہے کیونکہ کتے پر بسم اللہ پڑھی گئی. وَلَوْ أَزْدَعَ شَاةً، میں نے ایک بکرا لیٹایا، وَسَمَّ بسم اللہ پڑھی، ثُمَّ رَمَى بِالشَّفْرَةِ، پھر وہ چھری میں نے پھینک دی، وَذَبَحَ بِأُخْرَى، اسی دمبے کو دوسری چھری سے ذبح کی، تو یہ کیا ہے؟ حلال ہے، کیونکہ دوسری چھری پر اگرچہ بسم اللہ نہیں پڑھی گئی لیکن اس پر بسم اللہ فرض بھی نہیں ہے. وَلَوْ سَمَّ عَلَى سَهْمٍ، میں نے ایک تیر پر بسم اللہ پڑھی، ثُمَّ رَمَى بِغَيْرِهِ، وہ تیر جیب میں ڈالا، دوسرا تیر میں نے پھینکا کال کی طرف، نلا یوکال. بات سمجھ میں آ گئی. یہ ایک مسئلہ ہے، یہ پٹھانوں کے ذبح جو ہے نا یہ اکثر حرام ہوتے ہیں، کیونکہ قصائی بجائے بسم اللہ کے تیری ماں تیری بہت، ہاں اس کے ساتھ کچھ لڑتے لڑتے گالی دیتے دیتے ذبح کرتے ہیں اور ختم ہوتا. اچھا مولوی صاحب، میں دمبا ذبح کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ کے نام اور سخی صاحب کے نام، تو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا ذکر ہوا تو یہ شرک ہے، اور ما اہل بہ لغیر اللہ میں آیا وہ مذبوحہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لیکن صاحب ہدایہ کہتے ہیں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ ذکر کرنے کی تین طریقے. کتنے؟ ایک میں حرام ہے، ایک میں مکروہ ہے، ایک میں جائز ہے. غیر اللہ کو جب اللہ کے ساتھ ذبح کرتے وقت آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کی تین صورتیں ہیں، ایک صورت میں مذبوحہ حرام، ایک صورت میں مکروہ، ایک صورت میں حلال بغیر کراہت کے. وَيُكْرَهُ، اور مکروہ ہے ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے ذبح کے وقت اللہ کے نام مبارک کے ساتھ شیئا غیرہ، غیر اللہ کو. اور مکروہ ہے ان یقول عند الذبح اللہم تقبل من فلان. مصنف کہتے ہیں حاضی ثلاثۃ مسائل، یہاں تین صورتیں ہیں. ایک یہ ہے ان یذکر، کہ غیر اللہ کو ذکر کیا جائے موصول لا معطوف، لا بسم اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کا عطف اللہ پر ہوا یا بغیر عطف کے؟ چونکہ بغیر عطف کے ہے تو یہ مذبوحہ جائز ہے. محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا، لیکن صورتاً اتصال ہے، اس صورتاً اتصال کی وجہ سے کیا ہوا؟ مکروہ. یہ متن میں یہ صورت ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ ذکر کیا جائے مع عطف یا بغیر عطف؟ بغیر عطف. فَيَكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ الذَّبِيحَ، مذبوحہ حرام نہیں ہے، اور یہ مراد ہے بما قال، وہ متن کے ساتھ نظیر یہ ہے ان یقول بسم اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جائز کیوں ہے؟ شرکت لم توجد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اللہ کے ساتھ موجود نہیں ہے حرف عطف کی ذریعہ، تو ذبح واقع نہیں ہے لہو غیر اللہ کے لیے، لیکن مکروہ ہے لوجود القران صورت، اتصال صورت ہے قرآن نہ فیتصور بصورت المحرم، یہ صورت حرام کی ہے، حقیقتاً یہ حرام نہیں ہے. یہ ایک صورت. وثانی دوسرا یہ
بسم اللہ و محمد رسول اللہ، محمد کا عطف ہوا اللہ سے، اور معطوف ہونے کے ساتھ شریک ہوتا ہے. اس صورت میں غیر اللہ اللہ کے ساتھ شریک ہوا تو مذبوحہ قطعاً حرام ہے. والثانی، دوسری صورت یہ ہے ان یذکر کہ غیر اللہ کو ذکر کیا جائے موصول معطوف علی وجہ العطف و شرکت بین یقول بسم اللہ و اسم فلان، یا بسم اللہ و فلان، یا بسم اللہ و محمد در رسول اللہ. دال مجرور پڑھو تاکہ اللہ پر عطف ہو، بسم اللہ کی نیچی مضاف لے ہو. بکسر دال تو مذبوحہ حرامہ ہے، لأنہ اہل بہ لغیر اللہ. ٹھیک ہے. چوتھی صورت، ذبح کرتے وقت پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح سے فارغ ہوا، ہاتھ اٹھائے یا اللہ یہ میرے ماں باپ کی طرف سے قبول کرے. اب ماں باپ غیر اللہ ہے لیکن اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن متصل نہیں. ذکر اللہ ذبح کے وقت کا. اب یہ دعا ہے ذبح کے بعد، یہ جائز ہے اور بلا کراہت جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی اور فرمایا اللہم تقبل ھذا من امت محمد ممن شہد لک بالتوحید ولی بالبلاغ. یا اللہ اس قربانی کو قبول کرو ان لوگوں سے جو آپ کی توحید کے قائل ہے اور میری تبلیغ کے قائل ہے. ٹھیک ہے. والثالثہ، تیسری صورت یہ ہے ان یقول کہ غیر اللہ کا ذکر کری مفصولا عنہ جدا اللہ سے صورتاً بیماناً بے ان یقول قبل التسمیہ بسم اللہ سے پہلے پڑھے، یا قبل ان یزدع الذبیحہ مذبوحہ لیٹانے سے پہلے پڑھے، او بعدہ یا بعد پڑھے. وہذا لا باس بہ، اس میں گناہ نہیں ہے. لما روی عن نبی علیہ السلام انہو قال بعد الذبح، نبی علیہ السلام نے ذبح کے بعد فرمایا اللہم تقبل ھذہ من امت محمد، یا اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے امت محمد سے، ممن شہد لک بالوحدانیہ جو آپ کے لیے گواہی دے توحید کی، ولی بالبلاغ. ٹھیک ہے. مصنف کہتے ہیں یا شرط یہ ہے کہ ذبح کے وقت خدا را غیر اللہ کا نام نہ لے، خالص اللہ کا نام لے لے. شرط ہوا ذکر الخاص، خدا کا ذکر ہے الخالص جو غیر اللہ سے مخلوط نہ ہو، مجرد ہو. جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جرد التسمیہ، فقط بسم اللہ پڑھا کرو. حتی لو قال عند الذبح، اگر عند الذبح بسم اللہ کی جگہ پڑھے اللہم اغفر لی تو حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ دعا و سوال ہے. اولو قال اگر بسم اللہ کی جگہ کہے الحمدللہ یا سبحان اللہ اور ارادہ تسمیہ کا ہو نو حلا. ولو عطسا، اگر ذبح کے وقت اس کو چینگ آئے عند ذبح اور کہے الحمدللہ نو لا یحل. یہ صحیح روایت ہے کیونکہ اس نے چینگ پر شکر کیا، ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیا. لأنہ یرید الشکر للہ علی نعمت، جو چینگے اچھا جی دون تسمیہ، تسمیہ ارادہ نہیں. وما وہ ذکر اللہ تداولتہ الالسن جس کو امت کی زبانی شامل ہے عند ذبح، وہ یہ قول ہے بسم اللہ واللہ اکبر. یہ منقول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قول کی تفسیر میں فاذکروا اسم اللہ علیہا، تم اللہ کا نام لو اونٹوں پر، صواف اس حال میں کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑے ہوں. اونٹ کو نہر کرتے وقت 1 پاؤں باندھ لیتے، 3 پر کھڑا ہوتا ہے، یہاں چھری مارتا ہے وہ گر جاتا ہے. یہ نہ وَالذَّبُ بین الحلق واللبا، ذبح کہاں ہوگا تو پٹھان زبان نکال لیتے ہیں تاکہ وہ گہرا جو ہے وہ نیچے نہ جائے. ہاں اور بعض مولوی منہ میں نمک بھی ڈال لیتے ہیں کہ گوشت ترش ہو، بڑے ظالم ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں گلے کا افضل طریقہ تو یہ ہے کہ گرا اوپر رہے، لیکن اگر یہاں ذبح ہو، یہاں ہو، یہاں ہو، یہاں ہو، جہاں بھی ہو جائز ہے. ذبح بین الحلق، درمیان حلقے ہیں اور درمیان لبہ کی سینے کی ہڈی کے. اور جامع صغیر میں یہ ہے لبہ سبھی ذبح، گناہ نہیں اگر ذبح کیا جائے فی الحلق کلی ہی، پوری گلے میں، وسطی ہی والاہ و اسفلی ہی. دلیل اس میں حضور کا ارشاد ہے الزکاۃ ما بین اللبہ واللحیین، ذبح اس گلے میں ہے جو درمیان لبہ
سینے کی ہڈی واللحیین اور جبڑوں میں ہے. وَلِأَنَّهُ یہ گلا مجمع المجرى والعروق یہ جا اجتماع ہے رگوں کا. فَيَحْصِلُ حاصل ہوگا بالفعل بسبب قطع کے اس میں انہار الدم انہار نہ انہار الدم بہانا خون کا. علی ابلغ الوجوہ نو حکم کل گلے کا سوا. والعروق التي تقطع في الزکاة 4 پنچر شے